نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتا ہوں۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بکتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب ڈوب گیا، کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جسے تم شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ گزشتہ تفسیر میں عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اس غار میں ہے تشریف فرما ہے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہ رکھا، اس غار میں آپ کے انگوٹھے سے دودھ اور شہد کا انتظام فرما دیا، اور بچے جو سال میں بڑے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ 15 مہینے گزر گئے اور عمر 15 مہینے کی ہے، مگر جسامت، جسم، قد و قامت، حیت قضائیہ ایسی لگ رہی ہے جیسے 15 سال کے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے، جب رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی، اندھیری ہو گئی، اور رات نے اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپا لیا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اس وقت 15 یا 17 برس تک اسی غار کے تہ خانے میں رہے، کسی وقت بھی باہر آپ نہ نکلے، اور آج یہ پہلا اتفاق تھا کہ اب قوم سے ملاقات کا وقت ہوا تھا، قوم سے ملاقات کا پہلا اتفاق تھا۔ رات میں چونکہ وہ پوری قوم جو تھی وہ ستارہ پرست بھی، چاند پرست بھی، اور سورج پرست بھی۔ اب پہلا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے باہر نکلے ہیں، اور یوں سمجھو کہ یہ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، اس عمر میں اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کو دلائل اور براہین سکھا دیے ہیں کہ آپ ان قوم کے بڑے بڑے لوگوں سے اس وقت دلائل میں بات فرما رہے ہیں۔ تو پہلا اتفاق ہے، پہلی بار آپ سر شام سورج ڈوبے باہر نکلے، سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اور قوم کو دیکھا کہ وہ ستارہ کو معبود بنا رہی ہے، ستارہ پوج رہی ہے، تو اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا،
اور پھر جب ان پہ رات کا اندھیرا چھا گیا ایک تارا دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو شب تھی وہ 15ویں یا 16ویں شب تھی، اور وہ تارا جو ہے زہرہ یا مشتری تھا، اگرچہ کوکب سے جنس مراد لیے کہ کسے کوئی بھی تارا تھا، مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ زہرہ یا مشتری وہ تارا تھا جو بہت زیادہ چمکیلا ہوتا ہے۔ اور یہ دو تارے زہرہ و مشتری ایسے ہیں جو ہمیشہ چاند کے اکثر قریب رہا کرتے ہیں، اور تاروں کی بنسبت ان دونوں میں چمک زیادہ ہوتی ہے، یہ زیادہ چمکیلے ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ باہر نکلے اور قوم کو اس حال میں دیکھا، انداز یہ بتا رہا ہے کہ قوم کی یہ بات ہوئی ہوگی کہ یہ ہمارا معبود، اور کسی نے کہا ہوگا کہ یہ تمہارا معبود، تو انداز یہی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اچھا یہ معبود ہے، قال ھذا ربی، یہ آپ نے تعجب کے طور پہ کہا یا سوال کے طور پہ کہا، خبر نہیں ہے، خبر نہیں دے رہے کہ ھذا ربی، آپ نے لہجے میں کہا، سوالیہ لہجے میں، تعجب کے لہجے میں کہا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ اس طرح لہجہ تھا، یہ رب ہے۔ فلما افلا، پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ تارا چھپ گیا، وہ آدھی رات کے بعد چھپ گیا۔ فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، آپ فرماتے ہیں ڈوبنے والے خوش نہیں آتے۔ ڈوبنے والا خدا ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے، معبود تو ظاہر ہوگا جسے کبھی زوال نہ آئے، جس کو جو ہے کبھی جو غائب نہ ہو، یہ تو ڈوب گیا۔ ولا قال لا احب الافلین، ڈوبنے والے پسند نہیں ہے، ڈوبنے والے خوش نہیں آتے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر چونکہ 16ویں یا 15ویں شب تھی تو چاند جو تھا وہ بہت مکمل تھا، چاند مکمل تھا۔ اب جیسے عربی زبان میں قمر مطلقاً چاند کو کہتے ہیں قمر، مطلقاً چاند کو قمر کہتے ہیں، اور جو پہلی تاریخ میں چاند نکلتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں، اور جب یہ 14ویں شب کو پہنچتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں، اور جب آخری تاریخوں میں ہوتا ہے تو اس کو ممتحق کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو تھا 15ویں یا 16ویں شب تھی، چاند بالکل مکمل تھا اور آب و تاب کے ساتھ تھا، چمکیلا زیادہ تھا۔ تو کہا فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب چاند چمکتا دیکھا، لوگ بولے یہ خدا ہے، یہ معبود ہے۔ فلما فرمایا فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے قال ھذا ربی، بولے یہ میرا رب، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور پھر جب چاند بھی ڈوب گیا، جب صبح ہوتے ہوتے چاند غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، انہی گمراہوں میں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدائشی ہدایت پر ہیں، آپ پیدائشی ہدایت پر ہیں، مگر آپ شان باری تعالیٰ حمد کر رہے ہیں کہ اس رب کا کرم ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ہدایت پہ رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے تب آپ دلائل پیش کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کچھ الگ میٹر تھا، نہیں، آپ پہلے سے بچپنے سے ہدایت پر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا، مگر اللہ نے مجھے اول سے آخر تک ہدایت پہ رکھا۔ اب چاند ڈوب گیا، اب سورج کا سویرا سپیدہ سحر نمودار ہوا، سورج نکلا۔ فلما رأى الشمس بازغا،
اور جب دیکھا سورج چمکتا ہوا قالا، آپ پھر فرماتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب، ھذا اکبر، یہ تو ان سے بھی بڑا ہے، یہ تو ان سے بھی بڑا ہے۔ یعنی آپ ہنسی میں کہہ رہے ہیں اور ان کی کم عقلی پہ اس طرح سے آپ جو ہے ہنسی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسے اس لیے رب مانتے ہو کہ یہ چاند کی بنسبت بڑا بھی ہے، چاند کی بنسبت زیادہ روشن بھی ہے، ستارے کی بنسبت زیادہ روشن ہے، ستارے کی بنسبت زیادہ بڑا ہے، اور چاند اور ستارے میں اسی کی روشنی ہے، تو اس لیے یہ بڑا ہے۔ تو ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ آپ دلائل اپنا انداز بتا رہے ہیں، ھذا اکبر کا اسے میرا رب بکتے ہو، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، ان سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا، اب آپ فرماتے ہیں بتاؤ اب کس کو بناتے ہو خدا؟ اب چاند کو معبود مانا، ڈوب گیا، ستارے کو معبود بتایا، ڈوب گیا، سورج کو بتایا، ڈوب گیا، اب بتاؤ۔ اب قوم لاجواب ہو گئی، اب قوم لاجواب ہو گئی۔ قالا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس شرک کرتے ہو کہ انہیں معبود بنا کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی، مجھے پیدا کیا اور عالم کا خالق ہے، جس کا ذکر فرماتے ہیں انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس رب کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے۔ نہ یہ رب، نہ چاند رب، نہ سورج، نہ ستارہ، یہ تو غائب ہو گئے، چھپ گئے، اور چھپنے والے خوش نہیں آتے۔ نئی نے رب بنایا جائے، نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ اب آپ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، انی وجہت وجہیہ، میں نے تو اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین بنائے ٹھیک ٹھاک بغیر نمونے کے، وما انا من المشرکین، اور میں اسی کا ہو کے رہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے، یعنی میں تم سب سے بیزار ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول، میں نے اپنا رخ اسی رب کی طرف کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان بنائے ایک اسی کا ہو کر، حنیفا، سب سے الگ۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل سے جدا، ہر برائی سے جدا، ہر نجاست سے جدا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے سب سے جدا، ایک ملت واحد، ملت حنیف، اسلام کا ماننے والا، ایک اللہ کا ماننے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کو حنیف کہہ رہے ہیں، سب سے جدا اسی کا ہو کر، سب سے جدا۔ اس لیے ہمارا دین دین حنیف ہے، ہمارا ملت حنیفہ ہے، اور ہم جو ہیں جو دین حنیف پر ہیں، مطلب سب سے جدا ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے۔ اور عرب کی زمین پہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نعرہ لگایا، نہ لات خدا، نہ عزا، نہ منات، یہ سب جو ہے اللہ، ان کے خدا جو مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب سے جدا ایک اللہ کے ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے، وہ مسلمین، ان حنفاء، یعنی وہ مسلمان جو ان سب سے جدا ہو کر ایک اللہ کی وحدانیت کو مانے، اقرار کرے اور اسی کو معبود مان کے سجدہ کرے، وہ حنیف ہوتا۔ آپ فرماتے حنیفہ، سب سے الگ ہو کر، اسی کا ہو کر، سب سے ہر باطل سے جدا ہو کر، اسی کا ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اس لیے آپ کی یادگار کے طور پہ آپ کا یہ جملہ، آپ کا یہ قول باقی رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا، بہت ساری چیزوں سے آزمایا۔ آپ کو جو ہے
بہت زمانوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام، بڑی عمر میں۔ اب زمانوں کے بعد بیٹا ہوا، اور پھر وہ بیٹا جب جوان ہو گیا، اب وہ بیٹا باپ کی خدمت کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب باپ کو اس بیٹے سے تمنا ہوتی ہے، تو خواب میں ارشاد ہوتا ہے اپنے پیارے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو، اپنے پیارے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ مسلسل خواب آتا ہے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ جو خواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اب کتنا بڑا امتحان، ایک اولاد جو زمانوں کے بعد اللہ نے اولاد دی۔ آپ بیان کرتے تھے اسماعیل، عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اسما مانے سن، عربی کا جملہ ہے اے اللہ سن لے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے آپ دعا فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے اسماعیل، اے اللہ سن لے مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تو وہ جملہ آپ اولاد سے پہلے دعا میں یہ فرماتے تھے اسماعیل، اللہ سن لے۔ پھر اللہ نے سنا، اور اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹے کے طور پہ ان کو عطا فرمایا۔ تو وہ جملہ جو آپ دعا میں فرماتے تھے، وہیں نام حضرت اسماعیل آپ کے بیٹے کا رکھ دیا، اسماعیل، اے اللہ سن لے۔ مگر اب یہ مرکب نہ رہا، اب یہ مفرد کی منزل میں آ گیا، اسم بن گیا، اب اس کا اصلی معنی چھوٹ گیا۔ اب ایسا نہیں کہ اس کا جو ہے جملے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اسماعیل یہ جب آپ بولتے تھے تب یہ دو لفظوں کا مرکب تھا، ایک اسما فعل امر، ال جو کلمہ جلالت ہے عبرانی زبان کا، مگر اب جب نام ہو گیا تو پھر اپنی اصلی حالت سے نکل کر اب یہ اسم بن گیا، اب یہ مفرد بن گیا، اب یہ ایک علم اور نام بن گیا۔ تو یہ پھر آپ کا نام ہی ہوا اسماعیل، کیونکہ آپ بار بار یہ جملہ دہراتے تھے دعا میں، تو پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ نام ہوا اسماعیل۔ اسماعیل پر آپ کے نام کی وضاحت ہو گئی، یا جن کا نام اسماعیل ہے وہ سمجھ لے اسماعیل۔ تو آپ بار بار یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے، پھر یہ نام رکھ دیا گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بڑی لمبا جملہ ہوتا ہے، اس کا میننگ دو تین ہوتے ہیں، مگر پھر اسی طرح سے پھر وہ جملہ وہ مرکب علم مفرد واحد یک وجن کے طور پہ اسم بن جاتا ہے، کسی کا نام بن جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضور حضرت شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ اس طرف بھروچ ضلع کی طرف گئے تھے تو وہاں دیکھا ہوگا، میں گیا ہوں، ایک علاقہ ہے بھروچ میں پگوتھن، ایک گاؤں کا نام ہے پگوتھن۔ تو حضرت شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف گئے تھے، تو اس زمانے میں وہ بیل گاڑیاں یا چل کے جاتے تھے، تو بہت دور راستہ، تو حضرت فرماتے تھے کتنا دور ہے، اپنے بولتے ہیں بس یہ ہو۔ کبھی اجنبی آدمی ہوتا ہے تو بولتا ہے کتنا دور ہے، کہا بس یہی ہے، یہ آیا۔ تو حضرت گئے تھے وہاں، تو حضرت بہت چلے، اور جو مریدین تھے چاہنے والے تھے لے گئے تھے، تو حضرت کہتے کہاں کتنا دور ہے، ابھی کہاں ہے؟ تو لوگ اس وقت گجراتی میں یا جو بھی ان کی زبان رہی بولتے بس حضرت پگ تھی گوتھن، پگ تھی گوتھن، گوتھن پیر اور گوتھن کتنا، یہ نیچے جو حصہ ہے پیر اور یہ گوتھن، یعنی کتنا، یعنی اس کی قلت بتانے کے لیے بتایا، پگ تھی گوتھن، یعنی اتنا کہ جتنا پگ سے گوتھن، یعنی بہت کم بچا ہے، اتنا نہیں بچا ہے۔ تو پھر اس علاقے کا نام ہو گیا پگوتھن۔ کیا؟ پگ تھی گوتھن۔ پھر وہ کثرت استعمال سے وہ لفظ جو ہے مٹ جاتا ہے، بہت مختصر بن جاتا ہے۔ عام طور پہ بھی ہماری جو عادت ہے بڑے بڑے لفظ، داور الملک داول شاہ بنا دیا، کتنا اچھا نام ہے داور الملک، ایک عہدہ تھا بہت زبردست حکومت کی طرف سے، ملک کو سنبھالنے والا ایک وزیر، ایک جو ہے عظیم سپہ سالار، داور الملک، ملک کا محافظ۔ مگر اب اتنا لوگ عام طور سے بولتے رہے، اتنے اچھے لفظ کو داول شاہ بنا دیا، داول بنا دیا۔ تو یہ
کثرت استعمال سے بھی وہ لفظ ہو جاتے ہیں. بیرم خان تھا تو ویرم گام بنا دیا. تو یہ خیر تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی. تو اسماعیل پھر جب وہ بدل جاتا ہے تو پھر وہ مرکب نہیں رہتا. اب وہ نام جو ہوتا ہے پھر اسم کی منزل میں، معرفہ کی منزل میں مفرد علم یک وجن اور نام ہو جاتا ہے، اور پھر اصلی معنی وہ چھوڑ دیتا ہے، اصلی معنی چھوڑ دیتا. اب جن کا نام اسماعیل ان کو نہیں کہیں گے کہ اے اللہ سن لے ادھر آ، یہ اصلی معنی سے اود کر کے مفرد بن گیا، علم بن گیا، معرفہ بن گیا. یہ کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان بہت ساری چیزوں سے آزمایا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمر میں ختنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے مناظرہ کرتے ہیں، اور آپ فرماتے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اس لیے ہمارا دین دین ابراہیم ہے. بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہماری دین میں باقی ہیں، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال، ختنہ، قربانی اور حج. دیکھیے حج اور عمرہ اکثر یادیں جناب ابراہیم و ہاجرہ کی ہیں، یہی ہیں. اس لیے ہمارا دین دین ابراہیم ہے. اس لیے قربانی کے دنوں میں حضرت ابراہیم کی کتنی ساری یادیں ہیں. قربانی حضرت ابراہیم کی یاد، اور پھر 10 ذی الحجہ کو ہے وہ دوسری یاد، اور پھر اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہیہ للذی، یہ دعا بھی یاد جناب خلیل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اب انہی کے تعلق سے ایک اور حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں